ابھی اپنی نورانی تقریر سے محظوظ فرمائیں گے حضرت العلامہ شیخ صوفی تاج العلماء سید محمد نورانی میاں اشرفی السمنانی مد ظل العالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہادت کربلا، حضور تاج العلماء، مرحبا۔ الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وأزواجہ وعطرتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے اپنے اسی مخصوص بنگلہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور میں ڈائس پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص صدر اجلاس ہمارے سبھاپتی اور میزبان محب گرامی مخیر ملت جناب صوفی میزان الرحمن صاحب قبلہ، جن کی لگاتار محبت بھری دعوتوں پہ یہ فقیر پچھلے لگ بھگ 7-8 سال سے آتا رہا اور انشاءاللہ آتا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور صوفی ٹی وی کے مادھیم سے اپنے گھروں میں دیکھنے والی ہماری مہلائیں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں کہ مجمع میں ایک بہت بڑا طبقہ، ایک گروپ ایسا ہے جو بات سے پہلے نعت سننا چاہتا ہے۔ چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو۔ سب چاہتے ہیں۔ ایک نعت پاک جسے میں نے آج سے 19 سال پہلے، صوفی صاحب 19 سال پہلے when I performed very first time Hajj with my parents in 2004 اس وقت میں نے ایک نعت پاک سرکار کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کے لکھی تھی۔ اسی نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کروں گا، مطلب ملاحظہ فرما لیں، پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی
مولانا محمد وعلى آله سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلع نظر کر رہا ہوں, توجہ. یہ گدا ہی شاہ سمنا سمنا سمنا. میرے سامنے گنبد خضرا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ گدا شاہ سمنا ہوا ہے تیرے حوالے حوالے. یہ گدائے شاہ سمنا ہوا ہے تیرے حوالے. تو کرم کی بھی کہ دے تو کرم کی بھی کہ دے میرے کالی کملی والے. یہ گدائے شاہ سمنا ہوا ہے تیرے حوالے. شعر دیکھیے گا کہ میں اسیر تیرگی ہوں. اسیر کہتے ہیں قیدی کو, پریزنر کو, جسے کاراواس ہو, اور تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو, اندھکار کو. توجہ چاہوں گا کہ میں اسیر تیرگی ہوں, تو سراپا روشنی ہے. توجہ, روشنی ہے. میں اسیر تیرگی ہوں, تو سراپا روشنی ہے. تیرے پاس کیا کمی ہے, تیرے پاس کیا کمی ہے, مجھے بخش دے اجالے. نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے. شعر دیکھیے گا, ہے تو نعت کا شعر, ہے تو نعت کا شعر, لیکن منقبت کے رنگ میں بالکل ڈوبا ہوا ہے. توجہ چاہوں گا, میں جانتا ہوں اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے, لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے. تو پوری سمجھداری کے ساتھ کہ تیرا فیض عام جاری جاری جاری, تیرا فیض عام جاری, اے میرے حبیب باری حبیب باری, تیرا فیض عام جاری, اے میرے حبیب باری. اسے مل گئی ولایت, اسے مل گئی ولایت, جو نبی کا قرب پالے. نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے. فارسی میں دید کہتے ہیں درشن کو. کس کو؟ دیدار کو, دیکھنے کو. فارسی میں اور پنجابی میں کہیں تو ویکھنے کو, درشن کو دید کہتے ہیں. اب دیکھیں, شعر اگر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا. جب میں اتنے شعر کہہ چکا تھا تو ایک لال رومال والا وہاں آیا اور مجھے اٹھا رہا تھا کہ اٹھو اٹھو اٹھو. بس مجھے جلال آ گیا اور اسی جلال میں یہ کہا ہے. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا کہ تیری دید دید رب ہے, اپنا درشن اللہ درشن. تیری دید دید رب ہے رب ہے رب ہے, تیری دید دید رب ہے,
تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے سب ہے تیری دید دی دے رب ہے تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے اسے کیسے سمجھے نجدی اسے کیسے سمجھے نجدی ہوئے قلب جن کے کالے نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی والے. اب سمے سیما بالکل لیمیٹڈ ہے اس لیے دعاؤں کے ساتھ یہ مقطع سماعت کر لیں کہ یہ ہے نور تیرے گھر کا. توجہ. یہ ہے نور تیرے گھر کا گھر کا گھر کا اسے صدقہ دے دو در کا در کا. یہ ہے نور تیرے گھر کا اسے صدقہ دے دو در کا. کرو معاف سب خطائیں کرو معاف سب خطائیں اے معاف کرنے والے نہ خدا را مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے. درود پاک پڑھنے اللہ. صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Without any further delay آج میرا موڈ ہے کیونکہ یہ بہت ہی ذمہ دار اسٹیج ہے اور یہ وہ اسٹیج ہے جس میں اگر حیدری رنگ ہے تو حسینی ترنگ ہے. اور ہمارے صوفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے اسے اتنا ذمہ دار بنا دیا ہے کہ جو بات یہاں سے اس منچ سے کہی جاتی ہے وہ اہل سنت کی آواز کہلاتی ہے. اسی وجہ سے میں نے آج کے اس ماحول میں کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے صحیح راہ کیا ہے اس حوالے سے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ پاک کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا؟ اللہ کے رسول ہیں اور وہ والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں. نبی کے ساتھ کون ہیں؟ سارے شمست صحابہ. ان کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں. والذین معہ اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار وہ کافروں پر بہت سخت ہیں. رحماء بینہم اور آپس میں بہت نرم اور رحیم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ ان کو تم ہمیشہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا ہی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشان سے چمکتی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اور ان کے بارے میں ایسے ہی اللہ نے توریت میں بھی کہا ہے انجیل میں بھی فرمایا ہے. پہلا لفظ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا یہ ہیں سمجھتے ہیں نا کس ٹینس کے لیے بولا جاتا ہے کس زمانے کے لیے؟ برتمان کال کے لیے. کیا؟
جیسے کل میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت غازی ملت نے خطاب کیا تھا مینس اوتیت میں ہو گیا، بھوت کال، اوتیت کال، وہی اوتیت میں ہو گیا. انشاءاللہ تعالی میرے بعد بڑے بڑے وقتا آئیں گے جو انشاءاللہ کل پرسوں بولیں گے. یہ بھوبش کال کیا ہے؟ نورانی آج بول رہا ہے، یہ برتمان کال ہے. تو ہے برتمان کے لیے بولا جاتا ہے. کس کے لیے؟ قرآن کی شان دیکھو. اللہ پاک نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں تو 1400 برس پہلے بھی وہ ہیں، غوث اعظم کے زمانے میں بھی ہیں، غریب نواز کے زمانے میں بھی ہیں، داتا لاہوری کے زمانے میں بھی ہیں، غوث مجبنڈھاری کے زمانے میں بھی ہیں، عبدالسلام عیسیٰ پوری کے زمانے میں ہیں، اور آج ہمارے زمانے میں بھی ہیں. آپ دیکھیں یہ ہیں سے تھے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ابھی دیکھیں، ابھی حضرت صوفی صاحب قبلہ تقریر کر رہے، حالانکہ صرف 5-6 منٹ ہوا، ہے سے تھے ہو گیا. اتنی جلدی کیچ کرو، ہے جو ہے وہ تھے میں بدل گیا، صرف 5 منٹ گزرا. میرے نبی کی شان دیکھو، لگ بھگ 1500 برس ہو گئے میلاد مصطفیٰ کو. نہ وہ کل تھے، نہ آج تھے، نہ کبھی تھے، وہ کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک ہیں. اور کیوں نہ ہو، یہی تو ہمارا کلمہ ہے. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد. ترجمہ بالکل سمپل ہے، کوئی نہیں ہے پوجا کے یوگ، عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیں ذرا ان دونوں لائنوں کو. پہلی لائن ختم کہاں ہو رہی ہے؟ اسم جلالت پر. کہیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پر. اسم جلالت پر پہلا حصہ کلمہ کا پورا ہو گیا، اور دوسرا حصہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. یعنی اس پہلی لائن اسم جلالت پر ختم، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو. دوسری لائن اسم رسالت سے شروع، بیچ میں کوئی حرف عطف بھی نہیں ہے. اردو میں کہا جائے تو اور نہیں ہے، ہندی میں کہا جائے تو ایوم نہیں ہے، بنگلہ میں بھی اسی کو ایوم نہیں ہے، نہیں ہے، اینڈ انگریزی والا نہیں ہے. یعنی اسم جلالت پر پہلی لائن ختم، اسم رسالت پر دوسری لائن شروع. اللہ اور مصطفیٰ کے نام کے بیچ میں واو بھی نہیں ہے، اور بھی نہیں ہے، اینڈ بھی نہیں ہے، ایوم بھی نہیں ہے. اب ذرا ان ملوں کو بتاؤ جو نبی کو خدا سے، خدا کو نبی سے الگ کرتے ہیں، ان سے کہو خدا نے جب اپنے محبوب کو، اپنے شنار نبی کو جب کلمے میں الگ نہ کیا تو مسلمانوں کے دل میں کیسے الگ کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے کبھی موقع رہا تو حیات کو اور تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن صرف ایک اشارہ کر کے چلا جاؤں. وہ ہیں کیوں؟ کسی بھی نبی کا ہم نام لیتے ہیں تو ایک اسپیسیفک پیریڈ ہوتا ہے، ایک خاص کمیونٹی سمپردائے ہوتا ہے جس کی طرف منسوب کرتے ہیں. جیسے حضرت ہود کا نام آیا تو کہیں گے یہ قوم عاد کے نبی تھے. حضرت صالح قوم سمود کے نبی تھے. انبیاء بنی اسرائیل کے نبی تھے. کیا کہتے ہیں؟ تھے. اور جب حضور کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ پوری کائنات کے نبی
हैं, समस्त ब्रह्मांड के नबी हैं कब कहा जाता है? जब वो हमेशा मौजूद हो। अब देखिए ना, जो जिसके लिए जो होता है वो उसके रहने तक रहता है, ये एक नेचर है। जैसे ये कुर्सी इस वक्त फिलहाल नूरानी के लिए है, तो जब तक नूरानी है कुर्सी रहेगी। ये मेज नूरानी के लिए, जब तक मैं बैठा हूं इसे कोई हटाएगा नहीं। ये माइक भी नूरानी के लिए, तो जब तक मैं हूं ये माइक बोलो रहेगा, इसको कोई हटाएगा नहीं। सभापति भी नहीं चाहेंगे कि ये हट जाए, क्योंकि नूरानी मौजूद है। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। हां, जब मैं चला जाऊंगा कुर्सी को खिसका दिया जाएगा, माइक को हटा दिया जाएगा, सलातो सलाम हो जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, जलसा खत्म हो जाएगा। फिर एक साहब आए जमीयतुल फलाह में, कहें यार अभी 9:30 बजे बड़ी रौनक थी, ये अचानक सन्नाटा। कहां सन्नाटा? इसलिए है कि जिसके लिए महफिल सजी थी वो गया। जब तक वो था महफिल सजी थी, वो गया, महफिल की सजावट ले गया। बिला तशबीह अल्लाह ने अपने महबूब के लिए सारी रचनाएं की। ये बरगो समर बलाया तुम्हारे लिए, शम्सो कमर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुश्को तर तुम्हारे लिए, बहरो बर तुम्हारे लिए, जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां हम आए यहां उठेंगे वहां। तो जब तक नबी मौजूद है सूरज चमकता रहेगा, क्योंकि नबी मौजूद है। आसमान तना रहेगा, क्योंकि नबी मौजूद है। चंद्रमा चांदनी फैलाता रहेगा, क्योंकि नबी मौजूद है। आकाश का निजाम चलता रहेगा, नबी मौजूद है। कलियों में चटक, गुंचों में चहक, फूलों में महक बनी रहेगी, क्योंकि नबी मौजूद। हाँ, जब अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, अब यहीं से सुन्नी अकीदा लो। हाँ, जब अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से, द हैंड ऑफ कुदरत, दस्त कुदरत के हाथ से जब अल्लाह उठा लेगा महबूब को, तो हुक्म देगा, ऐ इसराफील अब सूर फूंक दो, क्योंकि नबी की वजह से हमने निजामे कायनात बचाए रखी थी। अब रहमत वाले मुस्तफा ने दुनिया छोड़ दी है। तो क्या समझे कि नबी के वजूद का नाम, नबी के एग्जिस्टेंस का नाम, नबी के अस्तित्व का नाम निजामे कायनात है, और नबी के चले जाने का नाम कयामत है। क्या है? अब अगर कोई पूछे कयामत कब आएगी, कब आएगी, तो बहुत आसान जवाब जो कुरान ने हमें सिखाया, इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह ही जाने कब आएगी। लेकिन एक जवाब आज इस मंच से लेके जाओ, कह देना कि जब तक मेरे सुनार नबी का अस्तित्व इस धरती पर है, कुछ भी हो जाए कयामत नहीं आएगी। क्योंकि नबी थे नहीं, नबी हैं। और अगर किसी के कलेमे में हैं की जगह थे हो जाए तो वो मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान बनने के लिए उसे हैं कहना पड़ेगा। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं जो कलेमे में हैं कहते हैं, किताब में थे कहते हैं, अभी तक कंफ्यूज है। आइए कदम और आगे बढ़ते हैं। शोहदाए करबला से मंसूब जलसा है तो बात सहाबा की भी हो जाए, क्योंकि हुसैन सहाबी भी थे, हसन हुसैन सहाबी भी हैं, और वो सहाबी जो दोषे पैगंबरी पर सवार होते थे, वो सहाबी। तो एक तो उनके साथ उनकी इमाम हसनैन करीमैन की एक शान ये है कि वो सहाबी हैं, और दूसरी शान ये है कि हुजूर के घर वाले हैं। डबल एनर्जी वही अल्लाह पाक फरमा रहा, और वो जो उनके साथ। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं,
اللہ کا کلام بلاغت دیکھیں. میں صوفی صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی اس نکتے پہ. پہلے کیا ہے؟ والذین معہ، پہلا جو ان کے ساتھ. سیکنڈ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت. تھرڈ ترتی رحماء بینہم، آپس میں بہت شفیق اور رحیم اور نرم. اور چوتھا تراہم رکعا سجدا، انہیں سجدہ رکوع میں دیکھو. چار خوبصورت صفت بیان کی ہے. پہلی صوفیاء مفسرین فرماتے ہیں اسی ترتیب سے اہل سنت نے خلافت کی ترتیب کو سمجھ لیا. پہلے معہو، اور وہ جو ان کے ساتھ. کون صحابی ہے جس نے کبھی ساتھ نہ چھوڑا؟ ساتھ تو سب رہے، مگر ایک ایسا صحابی ہے جس کی صحابیت پر قرآن نے مہر لگائی اور کہا سب ابو بکر وہ ساتھی ہے جس نے کبھی چھوڑا ہی نہیں. معہو، ساتھ. اشداء علی الکفار، وہ صحابی بتاؤ جو کافروں پہ بہت سخت. حضرت عمر، زور سے بولو. عمر ابن خطاب ایسے سخت کہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو مسلمانوں پہ سخت تھے، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو کافروں پہ سخت ہو گئے. نمبر 3 رحماء بینہم، آپس میں بہت محبت سے، بہت رحیم و کریم، بڑے نرم تھے. اتنا ہمبل صحابی کون تھا؟ حضرت عثمان ذی النورین. اور چوتھی صفت تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو تو اللہ کی عبادت میں پاؤ، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی رکوع کرتے ہوئے. یہ شان میرے حیدر کی ہے، میرے مرتضی علی کی ہے. اس ترتیب کو غور سے دیکھو تو پورا فلسفہ خلافت سمجھ میں آ جائے. اللہ نے پہلے ہی منتخب کر دیا کہ کون پہلا خلیفہ، کون دوسرا، کون تیسرا، کون چوتھا. قرآن سے کلیئر ہے. اب جب اتنا بڑا دعویٰ ہے تو اسے سمجھو کہ ابو بکر کیسے ساتھ ہیں. حضرت امام جعفر صادق ایک مرتبہ اپنے نانا جان علیہ السلام کے مرقد پر انوار پر جالی کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے. ایک شخص آیا، کہا حضرت اندر کون ہے؟ کہا اندر میرے نانا جان علیہ السلام ہیں اور ان کے 2 ساتھی. کون؟ زور سے بولو. ابو بکر و عمر، 2 ساتھی. تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیے ابو بکر حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ What was the status of سیدنا ابو بکر in front of holy prophet؟ حضور کے نزدیک ان کا مہتو کیسا تھا؟ کیسے تھے؟ مقام کیسا تھا؟ آج کل کے مولوی مولانا ہوتے جو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، ایسے تھے ویسے تھے، یہ شان تھی وہ شان تھی. مگر وہ امام ابن امام ہے، لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، شارٹ کٹ میں کہا یہی پوچھ رہے ہو نا ابو بکر حضور کے نزدیک کیسے تھے، ان کا مقام کیسا تھا؟ جالی کی طرف دیکھ، ایسے تھے. کیچ کرو پیچھے والوں، جیسے دکھ رہے ہیں نا ایسے تھے، یعنی کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں. ایسے تھے کہ سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، تجارت میں نبی کے ساتھ، خوف میں نبی کے ساتھ، مسکان میں نبی کے ساتھ، ڈر میں نبی کے ساتھ، خوشی میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، ظلم ہو رہا ہے تو نبی کے ساتھ، حکومت ہو رہی تو نبی کے ساتھ. ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ. آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. آج لیٹے اسی لیے ساتھ ایسا کہ مصاحبت کو ناز. ایسا ساتھ کسی کا دیکھا ہے کسی کے ساتھ؟
آج عجیب و غریب صورتحال ہے. لوگ ہجرت کا واقعہ سناتے ہیں تو آدھا سناتے ہیں آدھا کھا جاتے ہیں. یہ تو سناتے ہیں کہ علی کو نبی نے اپنے بستر پہ سلایا اور چلے, کنکری کافروں پہ مارا, کافر کو کچھ دکھا نہیں, حضور گزر گئے, علی موت کی زد میں ہے مگر گہری نیند سوئے, اور کہا اتنی میٹھی اتنی مشٹھی نیند آئی کہ پورے جیون میں ایسی نیند نہیں آئی. یہ تو آپ سنتے آ رہے ہیں. تصویر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب غار ثور کے قریب مصطفیٰ پہنچے تو حضور کے قدم جب پتھروں پہ پڑتے تھے تو چورن کا جو پد تھا اس پر نشان پتھروں پہ پڑ جاتے تھے. ایک دو بار نشان دیکھا تو صدیق اکبر نے کہا حضور کتنا بہتر ہو کہ میں آپ کو اٹھا لوں, میں آپ کو اٹھا لوں, اٹھا کے لے چلوں. ایک ماں بھی اپنے بچے کو گود میں لے کے اگر کسی بلڈنگ پہ چڑھے تو 2-3 تلہ پار کرے گی تو کہے گی یا اللہ اب اور نہیں تلہ. اور حضرت صدیق کی صداقت دیکھو, پورے جبل ثور کو پار کر لیا. حضور نے منع نہیں کیا, حضور نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے اٹھا لو. اس منظر کو دیکھ کر ابو بکر نبی کو اٹھائے ہیں. توجہ چاہوں گا, ابو بکر نبی کو, ہاں یہ ذرا کیچ کرنا, اور اگر اردو اچھی سمجھتے ہو تو ذرا محبت سے سننا. ابو بکر نبوت کا بوجھ بار نبوت اٹھائے ہیں. اللہ اکبر, بہت نازک موڑ ہے. بار نبوت زور سے بولو, اٹھائے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر غلامان ابو بکر جھوم اٹھے اور کہا اے ابو بکر تیری عزت کو سلام, ہم سمجھ گئے بوجھ گئے کہ جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو, کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا سکے. آئیے, نبی نے کہا, ابو بکر نے کہا اٹھا لوں, نبی نے منع. لیکن ایک موقع تھا جب نبی نے منع کر دیا. وہ کب تھا؟ جب فتح مکہ ہوئی. When the whole Holy Kaaba was completely captured by Muslims, at that time Huzur alayhi Islam entered into the courtyard of Kaaba. اندر پہنچے, کعبے کی صفائی کرنا تھا تو کسی اور کو نہیں, علی کا ہاتھ پکڑا, علی کا, اور کہا اے علی چل تیری جنم بھومی کو صاف کرتے ہیں. یہیں پیدا ہوئے ہو نا, جب آنکھ, تبھی تو آنکھ نہیں کھولی تھی. حضرت علی جب پیدا ہوئے تو he didn't open his eyes. کچھ لوگوں نے کہا ابو طالب کا بیٹا اندھا پیدا ہوا ہے, نابینا پیدا ہوا ہے, بلائنڈ پیدا ہوا ہے. گھبرا کے نبی نے کہا چلو چلو مجھے لے چلو. حضور نے علی کو گود میں لیا, علی نے آنکھ کھول دی. یعنی پہلا چہرہ اگر میرے علی نے کسی کا دیکھا تو جلوہ پاک مصطفیٰ کو دیکھا. مادر ذات صحابی ہیں, بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. علی کا ہاتھ پکڑا, کہا چلو اندر, اٹھاؤ حدیثوں کی کتاب کو, شمائل ترمذی اٹھاؤ, طبقات ابن سعد اٹھاؤ, حاکم کی مستدرک اٹھاؤ. ہاتھ پکڑا اور کہا چلو. اندر پہنچے تو جتنے بڑے بڑے اسٹیچوز تھے کھٹا کھٹ, سب کو ان کی صحیح جگہ پر صحیح استھان پہ پہنچا دیا. ایک بت بہت اوپر تھا, علی نے ٹرائی کیا وہاں تک نہیں پہنچے, نبی نے ٹرائی کیا وہاں تک, بولیے. تو مولا علی نے عرض کیا حضور حضور اجازت دیں میں آپ کو اٹھا لوں. دیکھیے وہاں صدیق اکبر نے کہا میں اٹھا لوں, وہ ایک الگ منظر ہے. حضور اجازت دیں میں آپ کو اٹھا لوں, آپ تلوار سے توڑ دیجئے. سرکار نے فرمایا, حدیث کے الفاظ ہے, لا لا تجھے نہیں, تو مجھے نہیں اٹھائے گا,
I will lift you up. मैं तुझे उठाऊंगा. एक दो बार तो हजरत अली ने माजरत की, क्षमा की, लेकिन हुजूर का आदेश, हुक्म, अल-अम्रु फौकल अदब. पीर अगर आदेश दे दे तो मुरीद के पास कोई चांस नहीं. कहा ठीक है हुजूर, आपका हुक्म है, आप मुझे उठा लीजिए. अपने धड़कते हुए हैदरी और हुसैनी दिल पर हाथ रख के बताओ क्या मंजर रहा होगा. नबी ने अली को उठा लिया. हाय 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 हाय. नबी ने अली को, मैं कैसे कहूं, मेरी जबान साथ नहीं दे रही है कि दोषे पैगंबरी पर, दोषे पैगंबरी पर अली खड़े हैं. मैं ये नहीं कह सकता उनका कदम, बस अली को नबी ने उठा लिया, उठा लिया. इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अली झूम उठे, झूम उठे और कहे अली तेरे मुकद्दर को सलाम. हम समझ गए जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अली को गिरा सके, क्योंकि बुलंद करने वाले मुस्तफा हैं. रवायत में है कि जब उठे तो हुजूर ने पूछा इला ऐना वसल्त, कहां तक पहुंचे, कहां कोथा, कहां तक पहुंचे. अली ने अर्ज किया हुजूर मत पूछिए, मत पूछिए कहां तक पहुंचा. इतना उठा दिया आपने कि हुक्म दें तो मैं अर्श को खींच के आपके चरणों में डाल दूं. आप सोचो नबी अगर किसी को उठा ले तो अर्श इलाही तक पहुंच जाए वो. अरे जब नबी, जुमला आया है तो पसंद, अली को उठाकर खुदा के अर्श तक पहुंचा सकते हैं, तो अगर मेरा खुदा अपने नबी को अर्श पर बुलाकर मेराज करा दे तो हैरत क्या है. अली जब नीचे उतरे तो कहा हुजूर मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं इतनी ऊपर से आया, मुझे कुछ हुआ नहीं. कहा तुझे उठाया तो नबी ने था, बचाया खुदा ने है. एक मंजर ये है, और एक मंजर कि नबी ने मना नहीं किया, कहा ठीक है, ठीक है तुम मुझे उठा लो. सिद्दीक अकबर ऊपर पहुंचे, गारे सौर के नजदीक हैं. बड़ी भयावह डरावनी गार, बहुत खतरनाक. थोड़ा पंखा मेरी तरफ घुमा दीजिए ताकि इस हवा से मुझे फैज मिल जाए. बड़ी भयावह, बड़ी खतरनाक, बहुत ही डेंजर. मकड़ी का जाला है, भयानक है, डरावनी है, हॉरर है, डेंजरस है. आज का अगर मुरीद होता अपने पीर के साथ अगर गार में जाता तो कहता ऐ पीर साहब पहले आप ताकि कुछ अंदर गड़बड़ हो तो पीर साहब झेले, हम काहे झेले. मगर मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है तो पीर को रोक के कहता हुजूर पहले आप नहीं, पहले मैं, पहले आपका खादिम जाएगा. देखो ये गार आपके लायक है भी कि नहीं. चुनांचे सिद्दीक अकबर अंदर गए. वाकया बहुत मशहूर है, मैं सिर्फ टच करके आगे बढ़ूंगा. अंदर गए, गार भयानक थी. उसको देखा तो जितनी बीट, अपना अमामा उतारा और उस अमामा को झाड़ू बना दिया. झाड़ू समझते हैं, हाँ झाड़ू, सुई पर वो बना दिया और उसी से पूरी गार साफ कर दी. जितनी मेंगनियां थी उन्हें साफ किया, चिड़ियों की जितनी बीटें थी उन्हें साफ किया, मकड़ी का जो जाला था उसे साफ किया. गार जब साफ हो गया तो उसमें बड़े बड़े छेद दिखे, सुराख, हाँ बड़े बड़े उसमें जो है होल्स दिखे. सिद्दीक अकबर ने अपने अमामे का कपड़ा फाड़ फाड़ के सारे होल्स को भर दिया कि अंदर कोई सांप कीड़ा ना हो. कपड़ा खत्म हो गया, एक होल बचा था. मेरे अबू बकर ने उस पर अपना पांव रख दिया, अंगूठा रख दिया और अंदर बैठे बैठे कहा हुजूर आ जाइए, सरकार आ जाइए, ये गार आपके लायक हो गई है. हुजूर अंदर आ गए. अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे जन समूह में, पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके हृदय में, दिल में
हुजूर आ जाएं। सब चाहते हो सोनार नबी सीने के अंदर आ जाएं? हाथ गिरा लो जोर से, अब मुंह से बोलो जोरे जोरे, चाहते हो कि नबी अंदर आ जाए? तो एक काम करो, पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे जब वो अंदर तेरे दिल में जाएंगे तो मकरो फरेब की जितनी बीटें हैं उसे साफ करेंगे, तौहीन सहाबा की जितनी मेंगनियां हैं उसे क्लियर करेंगे, तफजीलियत और मुखालफत की जितने होल्स हैं उन्हें भर देंगे, और बदअकीदगी की जितनी गंदगियां हैं उन्हें साफ करेंगे। और जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, दूसरे वो जो काफिरों पे शदीद इतने थे, इतने ज्यादा कि जब 39 मुसलमान हो गए, 39 अरब became Muslim, then he started to say मैं 40वां नहीं होने दूंगा, मैं खुद मोहम्मद अरबी को मादल्ला कत्ल कर दूंगा। ये इरादा था। हजरत उमर इतने, मक्के का सबसे बड़ा डॉन जानते हो कौन था? अबू जहल। कौन था? जोर से बोलो। अबू जहल जो है उमर इब्ने खत्ताब से भय करता था, डरता था। अब समझ जाओ उमर क्या का आलम क्या होगा। 40वां नहीं होने दूंगा। क्या कहा? अरे सुन्नियों समझो, क्या 40वां नहीं होने दूंगा। अरे तीजा 40वां समझते हो ना, 40वां नहीं होने दूंगा। अच्छा ये बताओ, जब कहा था 40वां नहीं होने दूंगा तो किस हालत में थे? कुफ्र की बोलो। यानी इसी हालत में लोग कहते हैं कि 40वां नहीं होने दूंगा। अब अगर कोई कहे 40वां नहीं होने दूंगा, झगड़ा मत करना, समझ जाना किस हालत में है, किस हालत में है समझ जाना। बहरहाल मुख्तसर ये है कि जब तलवार लेके पहुंचे, निगाह मुस्तफ़ा निगाह उमर से, निगाह उमर निगाह मुस्तफ़ा से टकराई। दामन उमर को झिझोड़ के मेरे आका ने कहा, ऐ उमर क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? नजर से नजर मिलाकर जनाबे उमर ने कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब हालत कुफ्र में थे तो मुसलमानों पे शदीद, और जब मुसलमान हो गए तो काफिरों पे ऐसा वैसा। हुजूर से कहते हैं, बुखारी की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, अर्ज करते सरकार क्या हम हक पे नहीं है? हुजूर ने कहा हम हक पे हैं। क्या कुरान हक नहीं? हक पे है। क्या हमारा रब हक नहीं? हक है। क्या आपकी नबूवत और रिसालत हक नहीं? बिल्कुल हक पे है। तो कहा जब सब कुछ हक पे है तो हम छुप छुप के इबादत क्यों करते हैं? ये दारे अरकम में, शाबे अबी तालिब में, ये ऐसा क्यों? का ये हिकमत है, मसलहत है, जरा इस्लाम को थोड़ा और फैलने दो, फिर इंशाअल्लाह हम खाने काबा का तवाफ करेंगे। उमर को तो कह दिया, मगर उमर को सुकून न मिला। हाथ में तलवार लेके हजरत उमर इब्ने खत्ताब हरम में आए और कहा, ऐ अबू जहल, ऐ अदबा, ऐ शैबा, ऐ उमैया बिन खलफ, ऐ कुफ्फारे कुरैश, माँ का दूध पिया है तो आओ रोको। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, उमर मोहम्मद का नौकर बन गया है। उमर मोहम्मद का गुलाम बन गया है, मोहम्मद का गुलाम बन गया है। रवायत में है, मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में, हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर किसी मर्द को, अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा और अपनी माँ को बेसहारा और अपने बच्चों को यतीम बनाना है तो आ जाए मेरे
میرے سامنے عمر مسلمان ہو کر خدا کے گھر کا طواف کرنے آیا. اسلام ایسا پھیلا کہ جب دور خلافت آیا حضرت عمر کا تو وہ اسلام جو حجاز کی حدوں تک محدود تھا اسے انطاکیہ کی کلیساؤں تک پہنچا دیا, اسے قیصر و کسریٰ کے ایوان تک پہنچا دیا. دنیا پکار اٹھی اے عمر تیری عظمت کو سلام, تیرے تصور سے تو قیصر و کسریٰ کو کہ ایوان میں بھوکمپ آ جاتا ہے, اے عمر تیری قوت کو سلام. اسلام کو روم اور آرمینیا سے لے کے ادھر انڈیا کے بارڈر بلوچستان تک اور ادھر شرق میں پورا ایران دور فاروقی میں ایسا پھیلتا گیا کہ رکاوٹیں کمر توڑ توڑ کر رک گئیں. عمر کی فتوحات ختم نہ ہوئی. دریائے نیل کو خط لکھ دیں تو نیل کا مزاج بدل جائے, دریائے دجلہ سے کچھ کہہ دیں تو صحابہ اپنے گھوڑوں کو ایسا دوڑا دے کہ کہنے والے کو کہنا پڑے کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. رحماء بینہم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی. عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ غنی ان کا نام نہیں تھا. غنی عربی میں کہتے ہیں سیٹھ کو. کسے؟ سیٹھ سمجھے؟ ملینر, دھونبون, سیٹھ. یعنی عثمان غنی اردو میں کہا جائے تو عثمان سیٹھ. آئے ہائے ملینر تھے مگر میرے مصطفیٰ انہیں خود ملینر کہہ رہے ہیں. غزوہ تبوک میں جب چندہ لیا میرے نبی نے, لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ بڑھ کر لائے. ابو بکر پورا مال لے کے آ گئے. حضور نے کہا کچھ چھوڑا؟ کہا ترکت لہم اللہ ورسولہ, میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. فاروق اعظم آدھا مال لے کے آئے. حضور نے کہا ایسا آدھا کہ 2 جھاڑو ہے تو ایک گھر میں ایک یہاں. لیکن جب بات عثمان کی آئی تو انہوں نے اپنے گوڈاؤن کو کھول دیا. کہا جتنا نکال سکتے ہو نکالو. سینکڑوں اونٹ, ہزاروں گھوڑے, نہ جانے کتنے مویشی, 10,000 سے زیادہ دینار, اس سے زیادہ درہم قدم ناز مصطفیٰ پہ رکھ دیا. حضور فرمانے لگے اے اللہ تو گواہ ہو جا, انا راضٍ عنک یا عثمان, اے عثمان میں تجھ سے راضی, میرا خدا تجھ سے راضی. تراہم رکعا سجدا, تم انہیں ہمیشہ رکوع اور سجدے میں دیکھو گے. وہ میرے علی کے سوا کون ہے؟ کون ہے جنہوں نے اتنی عبادت کیا کہ اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں. نہ تجارت بزنس کے لیے نہ شمع, نہ ادھر ادھر جانے کے لیے کوئی شمع, کچھ نہیں, صرف اللہ کی عبادت. اللہ نے ان کی اس خصلت کو اس میں بیان کیا. کون علی؟ جو قرۃ عین مصطفیٰ ہے. وہ علی جنہیں مباہلے کے وقت انفسنا و انفسکم کا تاج پہنایا گیا. وہ علی جنہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے فرمایا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک. بس ہارون نبی تھے, غیر انہو لا نبی من بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کون علی؟ جو خیبر شکن ہے, شاہ زمن ہے, آفتاب نبوت کی دلکش کرن ہے. علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم, وہ علی جن کو مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدہ سونپ دی تھی. وہ علی جو حسنین کے بابا ہیں, سارے سیدوں کے دادا ہیں. کون ہے جو مقام حیدر بیان کر سکتا ہے؟ فتح مکہ کے بعد جب حضور لوٹے صحابہ کے ساتھ تو مدینے سے پہلے غدیر کے مقام پر رکے. غدیر خم ایک تالاب ہے, وہ چھوٹا سا گاؤں ہے.
سارے صحابہ نے وہاں وضو کیا، حضور نے بھی وضو کیا، سب نے نمازیں پڑھی. اس کے بعد حضور نے ایک ممبر لگایا. علی وہاں اندر بیٹھے تھے، باہر بلایا. ایک آیت نازل ہوئی تھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں. کیا ہے؟ ادھر والے بولو کیا ہے؟ ہاں، اس کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی نبی مومنین کی جان سے زیادہ نزدیک قریب ہیں. ارے یار، جان اتنی قریب ہے کہ دکھتی نہیں. سوچو حضور کتنے قریب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. جہاں ہاتھ رکھو وہاں درد ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ جان ہے. اب سوچو مصطفیٰ کتنے قریب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. ارے تبھی تو وہ سینے میں بھی رہتے ہیں، مدینے میں بھی رہتے ہیں، سنیوں کے سینے میں بھی رہتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں. قیمتی سمجھے؟ کاسٹلی، ایکسپینسو. نبی کی جان مومنین کی جان سے زیادہ ورتھی ہے، قیمتی ہے. جان اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو دیتا نہیں. سوچو حضور کتنے قیمتی ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی. تبھی تو ابو بکر نے غار ثور میں جان کی پرواہ نہیں کی اور علی نے ہجرت کے وقت موت کے بستر پہ جان کی پرواہ نہیں کی. تو انہیں پتا ہماری جان سے زیادہ نبی ہم سے قیمتی ہے. مگر جو تیسرا معنی ہے جسے اکثر صوفیہ نے حق بتایا اور خود امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی تیسرے معنی کی توثیق کی ہے. اسے اور جو ہے جسٹیفائی کیا ہے، کلیریفائی کیا ہے اور پسند کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ نبی مومنین کی جان کے مالک ہیں. کیا ہے؟ اور تھوڑا جورے مومنین کی جان کے مالک ہیں. جان اتنی قیمتی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں. نہیں، اس کے مالک رب کے فضل سے مصطفیٰ اللہ کے ہے. کس کے ہے؟ نبی مومنین کی جان کے مولا ہیں. مولا ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو غدیر کا ممبر لگا تھا. حضور نے فرمایا آج کل لوگ بہت عید غدیر چل پڑا ہے. علی کی ذات پر میرا پورا خاندان قربان. ہم اس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اس دن کو وہ دن نہیں کہہ سکتے جو بدعقیدہ شیعہ کہتے ہیں، جو یہ ظالم روافظ کہتے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے. اگرچہ یہ دن بہت بہمولیہ ہے، انمول ہے، بہت ہی یونیک ہے، بہت لاجواب ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن ہم اس دن کو عید غدیر اس لیے نہیں کہتے کیونکہ اپنے نہیں غیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو بچا کرو. حضور کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم سے تشبیہ کیا، کاپی کیا، وہ انہی میں سے. تمہارے پاس الفاظ کی کمی ہے سنیوں، جو شیعوں کے مکتب سے لے کے آتے ہو. تمہیں کہنا ہے تو کہو یوم ولایت علی، یوم کرامت علی، یوم شان علی، یا کہہ دو غدیر خمکش خوبصورت دن. یہ عید غدیر وہ کیوں کہتے ہو جو کلینی نے کہا، وہ کیوں کہتے ہو جو ملا مجلسی نے کہا، وہ کیوں کہتے ہو جو میر باقر نے کہا، وہ کیوں کہتے ہو جو خمینی نے کہا. ارے وہ کیوں کہتے ہو جو ایران کہتا ہے. ایران کہنا ہے تو وہ کہو جو خواجہ ہندوستان کہتا ہے.
یہ دن بہت لاجواب دن ہے، نو ڈاؤٹ. آیت نازل ہوئی النبی اولا بالمومنین. میں 2 منٹ میں بات کو فنش کرنے لگا ہوں، 5 منٹ میں انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان کے مولا ہیں. کیا ہیں؟ تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا. یہ حدیث جو ہے 40 سے زیادہ طرق سے ثابت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے عشرہ مبشرہ صحابی بھی اس کے راوی ہیں. حضرت برا بن عازب بھی راوی ہیں. حضرت زید بن ارقم بھی راوی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی راوی ہیں. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی کئی الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. 40 سے زیادہ طرق. حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا ہے میرے عاشقوں، علی بغل میں کھڑے ہیں. ایک آیت نازل ہوئی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان کے مولا. سرکار نے فرمایا اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم. کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان سے زیادہ تم پر حق رکھتا ہوں، یعنی تمہاری جان کا تم سے زیادہ مولا ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا حضور آپ ہی ہماری جان کے مولا ہیں. حضور نے پھر کہا هل تعلمون انی اولا بکم من انفسکم. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے زیادہ ادھیکار رکھتا ہوں؟ سب نے کہا حضور آپ ہی ادھیکار رکھتے ہیں. سرکار نے تیسری بار کہا. ایک صحابی تو آگے بڑھ کے کہنے لگے حضور اشارہ کیجئے تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں. آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں. اتنا کہنا تھا. توجہ چاہوں گا. فَأَخَذَ بِيَدْ عَلِيٍّ قَائِلًا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ. ارے اتنا کہنا تھا. نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے لوگوں اگر میں تمہاری جان کا مولا ہوں تو سنو، میں جس کا مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا ہے. روایت ہے حضرت سعد کی کہ فقام الشیخ ابو بکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر مجمع سے کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اے علی امامت مبارک ہو، اے علی ولایت مبارک ہو. انت اصبحت مولایا و مولا لکل مومن. آج سے تو میرا بھی بھائی، میرا بھی دوست، میرا بھی مولا ہے، ہر مسلمان کا مولا. حضور نے ہاتھ کو اٹھایا، عرض کیا اللہم والی من والا. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، وعادی من عادا، اور اس سے تو دشمنی کر جو میرے علی سے دشمنی کرے. اب علی ہی نبی کی محبت کا معیار ہے. جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں. اسی علی کو اپنی فاطمہ سونپ کر حسنین جیسے 2 گلاب کھلائے اپنے آنگن میں، زانوں پہ بٹھا کے چل رہے، کبھی کاندھے پہ بٹھا کے حسن حسین کو. صحابی نے عرض کیا نعم المرکب نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے. حضور نے فرمایا سواری دیکھ رہا ہے، ارے سوار بھی تو دیکھ، سوار بھی تو دیکھ. جا حسن حسین جیسے سوار لیا سواری مل جائے گی. جب بھی موقع آیا میرے نبی نے کہا حسن کا ذکر حسین کے ساتھ، ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک مقام پہ کہا ان الحسن والحسین ہذانی ریحانائے، یہ دونوں میری خوشبو ہیں. ایک مقام پہ کہا بے شک حسن اور حسین جنتی ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ایک مقام پہ کہا ہذانی ابنائے، یہ دونوں میرے نواسے نہیں، دونوں کے دونوں میرے بیٹے ہیں. جب حسن کا ذکر ہو تو حسین کا ذکر، جہاں حسین کا ذکر وہاں حسن کا ذکر. یہ اور لوگ ہیں جو یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کر سینہ پیٹتے ہیں. ہم سنی ہیں، ہم صرف یا حسین نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یا حسن یا حسین. تم بھی کہو یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. کیونکہ
جو حسین کا نہیں وہ حسن کا نہیں، جو حسن کا نہیں وہ حسین کا نہیں، ہم پکے حسنی حسینی سنی، پکے حسنی حسینی سنی ہیں۔ آخری جملہ، ہم ایسے حسنی حسینی سنی ہیں کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی، ہم اس امیر معاویہ سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی، ہم اس یزید سے صلح نہیں کرتے۔ ہم پکے حسنی حسینی ہیں اور اسی رنگ میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی ایران کی ہوا اڑ کے آپ کے بنگلہ دیش میں آئے تو ابو بکر و عمر کا نام لے کے اسے بھگا دیا کرو۔ مولا کریم اس جلسے کی، اس بزم شہادت کربلا اور اس منچ کو سدا آباد رکھے، آمین۔ اور ہمارے صوفی صاحب کے علم میں، عمل میں، اور خاص کر ان کی صحت میں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بھی کہا، ان کو علم میں نہیں تھا تو میں نے دعا کرائی۔ میں نے کہا صوفی صاحب پچھلے کئی دنوں سے بیمار تھے، سنگاپور میں علاج ہوا، ابھی بھی دوا پہ دوا کھا رہے ہیں، آپ سب بھی دعا کیجئے مولا کریم انہیں شفا عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مرحبا مرحبا۔ فرشتوں کے سلامی دینے والے فوج پڑھتی تھی، حضرت آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله۔ غوث اعظم امام التقى والنقى، غوث اعظم امام التقى والنقى، جلوہ شان قدرت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، چوروے سر کوٹی آقا طیب شاہ، ہادیان دین و ملت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، مرشد حضرت قبلہ طاہر شاہ، سیدی حضرت قبلہ صابر شاہ، رونق اہل سنت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، غوث الاعظم احمد اللہ بابا غلام رحمان، تاجدار حقیقت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، سیدی مخدومی شاہ عبدالسلام عیسیٰ پوری، منبع علم و حکمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، اعلی حضرت صدر الافاضل اور غازی شیر بنگلہ،
जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफ़ा ऐसे पीरे तरीक़त पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पहला या इलाही सदक़ाए ज़िक्र अहले बैत रसूल ये सलाम हो कबूल मदीने के चांद हजारों सलाम मदीने के चांद लाखों सलाम मदीने के चांद करोड़ों सलाम मदीने के चांद बेहद सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। আপনাদের সম্মুখে আজকে মাহফিলের দ্বিতীয় দিবসের সম্মানিত সদরে মাহফিল আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সম্মানিত সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মোহতারাম আলহাজ মোহাম্মদ মুহসিন সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী উনি সমাপনী বক্তব্য রাখবেন। ওনার পরপরই আজকে প্রধান আলোচক তাজুল ওলামা হজরতে শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ নুরানি মিয়া মাদ্দাজিল্লুহুল আলী আখরি মুনাজাত করবেন। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे है। हसनाई कुरिमान रे माहफिल उन्होंने